تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پھر بھی یہ وظیفہ کریں۔ عورتیں، بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں تو اس چیز کو توجہ کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ کریں، وقت یہ وظیفہ کر کے سوئیں تو ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ جب رات کو کوئی بندہ یہ عمل کرنے لگے گا، پڑھنے لگے گا، تو شیطان تھپکی دے کر اسے سلا دے گا۔ صحاح ستہ میں حدیث پاک موجود ہے، ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار ہیں وہ ہم سے سبقت لے گئے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، یا رسول اللہ ہم تو ان کے ساتھ مل ہی نہیں سکتے، وہ نمازیں ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے قریب کیا، قریب بلایا اور فرمایا کہ تمہیں میں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو کرنے کی وجہ سے تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لو تو تم ان مالدار لوگوں سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ ان کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی صحاح ستہ میں ہی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی غزوے سے بہت سارے خادم، بہت سارے غلام اور کنیزیں اور بہت سارا مال آیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم بھی جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ میں دن بھر کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، ایک کنیز آپ کو بھی عطا فرما دیں۔ تو جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گی۔ کچھ دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس کام سے آئی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر بتایا کہ جو غلام اور جو کنیزیں آئی تھیں وہ تو میں پہلے تقسیم کر چکا ہوں، لیکن اے فاطمہ تجھے میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو تمہیں ان غلاموں اور کنیزوں سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے ابا جان ضرور بتائیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی سے کرے گا جنت میں جائے گا۔ فرمایا دھیان سے سن لو، دونوں آسان ہیں مگر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی انگلیوں پر گنتے دیکھا۔
آپ نے فرمایا یہ زبان سے گننے میں 150 ہوئے، لیکن میزان میں 1500 ہو جائیں گے۔ یعنی 5 نمازوں میں ہم پڑھیں گے 10 بار تو پھر 150 ہوں گے۔ اور دوسری خصلت، جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ فرمایا یہ زبان سے کہنے میں 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں۔ تو بھلا بتاؤ کون ہے تم میں جو دن رات میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے عرض کی ہم اسے ہمیشہ اور پابندی سے کیوں نہیں کر سکیں گے؟ فرمائے اس وجہ سے کہ تم میں کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا اور شیطان اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز کو سوچ لو، یہاں تک کہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دے گا تاکہ وہ اسے نہ کر سکے۔ ایسے ہی آدمی بستر پر ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ تسبیحات پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے، عورتوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عورتیں دن بھر کام کرتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانے پکانے والا کام ہوتا ہے، گھر میں گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، تو کام کرتے کرتے عورتیں تھک جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت عظیم نسخہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ اگر رات کے وقت نیند نہ آ رہی ہو یا جسم تھکا ہوا ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پھر بھی یہ وظیفہ کریں۔ عورتیں بچیاں ہمارے گھروں میں ہیں تو اس چیز کو توجہ کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ کریں کہ رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ کر کے سوئیں تو ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔